السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ عمران خان صاحب نے سیالکوٹ کے جلسے میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس سے پورے ملک میں ایک زلزلہ سا آ گیا ہے۔ خان صاحب کا یہ انکشاف کہ ان کے قتل کی ایک سازش تیار کی جا رہی ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے جس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں جنہوں نے یہ سازش کی ہے، اور وہ ویڈیو بھی ایک ایسی جگہ پہ محفوظ کر دی گئی ہے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد میں جو خطاب کیا اس میں پھر انہوں نے اس ویڈیو کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی کہا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو میرے لیے آپ نے انصاف بھی لینا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ ایک ایسے حالات جب کہ پی ٹی آئی ایک مقبولیت کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، اور عمران خان کا سوشل میڈیا پہ جو کمانڈ ہے، جو ان کی پسندیدگی ہے، پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو اتنے کنٹرول میں جب اس طرح کی کوئی خبر آئے گی تو اس کا ریئیکشن، اس پہ جو تناؤ آئے گا وہ بڑا واضح ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے جو کہ اس وی لاگ کا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں اس خبر سے سب سے زیادہ فکر مند جو عمران خان کی زندگی کے بارے میں ہوئے ہیں وہ ہمارے ملک کی جو بڑی سیاسی پارٹی ہیں، جو ایسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، وہ سب سے زیادہ عمران خان کی زندگی کی فکر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے آج کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان میں جو لفظ بڑے کامن ہیں وہ ہیں چور، ڈاکو، کرپٹ، اور اس کے ساتھ ایک نیا لفظ جب ایک ایڈ ہوا ہے وہ ہے امپورٹڈ۔ تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس سے آگے والا اگر لفظ آ جائے، اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہوگا تو بڑی آسانی سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہماری اس وقت کی جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، جیسے نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ ہیں، مریم ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی میں بلاول ہے، زرداری ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ لوگوں کا سیاسی تو آپ بھول ہی جائیں کہ یہ سیاسی طور پہ کامیاب ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے ان کے لیے زندہ رہنا، جسمانی طور پہ محفوظ رہنا، گھروں سے باہر نکلنا شاید ناممکن ہو جائے۔ عمران خان کی اس خبر کے بعد جو پریشر آج کی جو حکومت پہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک واضح ثبوت ہے کہ اس خبر سے سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ حکومت پہ ہے، مسلم لیگ نون پہ ہے، کیونکہ آج جو وزیر اعظم نے جو احکامات دیے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان پہ کتنا دباؤ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک سیکیورٹی آفیسر کو تعینات کیا ہے جو کہ مکمل طور پہ جائزہ لے رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کیسی ہے، کہاں پہ کمزور ہے، اور ان کو کیا کیا سہولتیں دی جائیں۔ اس وقت خان صاحب کو جو 5 گاڑیاں ان کی سیکیورٹی کے لیے دی گئی ہیں اس میں 4 پولیس کی ہیں، 1 رینجر کی ہے۔ 94 سے لگ بھگ صرف رینجر کے اہلکار ان کے ساتھ رہیں گے، اس کے علاوہ پولیس الگ ہے، انٹیلیجنس ادارے الگ ہیں، اور مزید سیکیورٹی کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شاید شہباز شریف کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے تاکہ کسی قسم کا دباؤ یا ریئیکشن ان پہ نہ آئے۔ اس کی جو دوسری سائیڈ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اگر اس پہ عمران خان نے اچھا کیا یا برا کیا میں یہ نہیں کہتا، مگر یہ میں آپ کو سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے، جو ان کی سپیچز ہے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں۔ لنڈن میں اگر آپ نواز شریف پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف یا ان کی فیملی کا کوئی بندہ وہاں کے بازار گلیوں میں نہیں آ سکتا۔ وہ لندن میں آرام سے کافی نہیں پی سکتے، وہ کسی بیکری کی دکان پہ جا کے اپنی مرضی کی کھانے پینے کی چیز نہیں لے سکتے۔ اس کے پیچھے ایک اتنا زیادہ ایک پبلک اوپینین بیٹھا ہوا ہے جس وجہ سے ان کے لیے ایسے ایسے نازیبا الفاظ ان کو سننے پڑتے ہیں، چور، کرپٹ وغیرہ وغیرہ، اور اب امپورٹڈ بھی آ گیا۔ اس کے بعد اگر آپ اندازہ لگا سکیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر اٹیمپٹ ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے، اگر ان پہ کوئی اٹیمپٹ ہی ہوگی تو اتنا خوفناک ریئیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ یہ لوگ پولیٹیکلی زندہ رہیں گے، یہ الیکشن کمپین میں جائیں گے، یہ جلسوں میں جائیں گے، جلوسوں میں جائیں گے۔ میرا خیال ہے ان کے لیے جو لاجیکلی بات لگ رہی ہے کہ اپنے گھر سے شاید باہر نہ نکل پائیں۔ پاکستان کا شمار اس خطے میں ہوتا ہے جہاں کی سیاست میں لاشیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر بڑا مختصر دیکھا جائے تو اگر آپ بنگلہ دیش کی آج وزیر اعظم جو حسینہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، حسینہ شیخ، ان کی سیاست کی محور بھی ان کے والد ہیں جو کہ 70s کی دہائی میں قتل کر دیے گئے۔ آج آپ اندازہ لگا لیں 40-45 سال کے بعد بھی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ان کی بیٹی ہیں۔ میں شیخ مجیب الرحمان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا اور عوامی لیگ کے سربراہ تھے۔ اس کے بعد انڈیا دیکھ لیں،
انڈیا میں جب اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی تو اس کے بدلے میں اس کا بیٹے کو حکومت ملی. آج بھی کانگریس کے لیے اندرا گاندھی اور ان کا بیٹا دونوں زندہ ہیں, اور وہ ان کی موت کو, جو دونوں کی اسیسینیشن ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دی. اب پاکستان پہ آ جاتے ہیں. پاکستان کا جو مشہور زمانہ کیس ہے جس کو پیپلز پارٹی والے قانونی مرڈر کہتے ہیں, میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 میں ان کو پھانسی ہوئی. آج اس واقعے کو کم از کم 43 سال ہو گئے. 43 ایئر سے ذوالفقار علی بھٹو کی لاش پاکستان میں زندہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی دنیا سے جانے کے بعد 1988 میں پیپلز پارٹی کو حکومت ملی, 93 میں پیپلز پارٹی کو حکومت ملی, اور اس کے بعد جب بے نظیر 2007 میں دسمبر میں پاکستان واپس آئیں تو ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا, وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی, اور اس کا امیجیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ 2008 کی جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کو مل گئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل لیگیسی ہے, جو ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر ہے, اس میں انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے, لیڈر تو دنیا سے چلا جاتا ہے, مگر پولیٹیکلی وہ زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. تو حالات نے یہ ثابت کیا کہ کسی نے چاہے قانونی طور پہ یا غیر قانونی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی, اور اس کے بعد اس کی ایک پارٹی نے 3 دفعہ پاکستان پہ حکومت کی, جس کا مطلب ہے, اور 7 دفعہ سے زیادہ انہوں نے سندھ پہ حکومت کی. سندھ میں آج بھی بھٹو زندہ ہے. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں خود وٹنس ہوں دونوں صورتوں میں. جب محترمہ بے نظیر کی شہادت ہوئی تو پورا پاکستان بند ہو گیا, ایک شدید ہنگامہ رہی, ایک زلزلہ آ گیا, بزنس بند, ٹرانسپورٹ بند, پورا ملک ایک جگہ کھڑا ہو گیا, اور سندھ میں تو اتنی تباہی ہوئی, اربوں روپے کا نقصان ہوا. اس سے پہلے میں طالب علم تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس کی پھانسی سے تقریباً 1-2 سال ہمارے لیے اسکول بھی بند رہے. تو ایک ذوالفقار علی بھٹو کی ایک موت کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل ضیاء کو تقریباً 4-5 سال پاکستان میں کنٹرول رکھنا پڑا. کبھی تعلیمی ادارے کھلتے تھے, کبھی بند ہوتے تھے, کبھی بزنس, کبھی لڑائی, کوئی جلسہ جلوس. تو مختصر یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل کلچر میں اگر کوئی اسیسینیشن ہوتی ہے تو وہ اتنی آسان نہیں ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ اس موت کے ساتھ نہیں, بلکہ وہ اثرات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زندگی سے زیادہ وہ اہم ہو جاتے ہیں. یہ تو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں, اور ہمارے ہاں لوگوں میں اتنی زیادہ وہ جستجو بھی نہیں ہے کہ خان صاحب نے وہ کون سے نام رکھے ہیں, اور یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں, مگر اللہ نہ کرے کہ ایسے کوئی نام اس میں آ جائیں جو پاکستان کے پولیٹیکلی بڑی فگر ہوں. تو اس پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ریئیکشن آئے گا. پاکستان آلریڈی اس وقت جتنا پولیٹیکلی تقسیم ہے, اس وقت پاکستان کی جو موجودہ مجھے پولیٹیکل سین نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ عمران کے ساتھ ہیں یا آپ عمران کے مخالف ہیں. کسی زمانے میں یہ 45 سال پہلے یہ بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا, اور پاکستانی سیاست کو 40 سال پہلے 40 سال تقریباً اسی محور پہ چلی کہ آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے مخالف ہیں. اور اب عمران خان نے ایک نئی پولیٹیکل پاکستان میں شخصیت بن کے ہیں جس میں یہ بن گیا ہے کہ آپ عمران کے ساتھ ہیں کہ یا آپ عمران کے مخالف ہیں. ان حالات میں اگر عمران خان کی کوئی کے خلاف کوئی ایسی کوئی خطرناک بات ہوتی ہے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے وہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا. اور اس کا سب سے زیادہ جو پریشر آئے گا نا وہ نواز لیگ پہ آئے گا, وہ سب سے زیادہ پریشر پیپلز پارٹی پہ آئے گا, اور وہ اتنا پریشر ہوگا کہ شاید میرا نہیں خیال سماجی طور پہ, جسمانی طور پہ, سیاسی طور پہ یہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور بڑی بڑی قیادت یہ جو اس کو برداشت کر سکے. لہٰذا لاجک یہی کہہ رہا ہے کہ عمران کی زندگی کا سب سے زیادہ عزیز جن کو ہوگی وہ انہی کو ہوگی, اسی لیے اس کے لیے بے شمار فکر مند ہیں. بلکہ اپنا مریم نے تو کل گجرات میں جو جلسہ کیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے. تو مقصد یہی ہے کہ ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ عمران کی زندگی میں ہماری زندگی ہے. اگر خدا نہ خواستہ عمران کی زندگی کو کچھ ہوتا ہے تو ایک بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والے ایک 5-10 سال میں تو ان کا پولیٹیکلی زیرو ایک آپشن ہو جائے گا. جس طرح کی پی ٹی آئی کی اس وقت مہم ہے, پی ٹی آئی کے جو اس وقت فضا ہے وہ بڑی آرام سے کوئی نہ کوئی اس میں وارث بن کے آ جائیں گے, اور پولیٹیکلی اس طرح حالات کو یوز کریں گے کہ عمران خان زندہ رہے یا نہ رہے وہ آپ کو پولیٹیکلی سانس نہیں لینے دیں گے. تو یہ تو ایک اسپیکٹ تھا پاکستان کے حوالے میں, کیونکہ خان صاحب کے انکشاف میں غیر ملکیوں کے بھی نام ہیں. تو اس حوالے سے میرا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. میں نے ایک بڑے ہی تجربہ کار ایک صاحب تھے جو خفیہ
اداروں کی کارکردگی یا ان کے حوالے سے کمنٹس کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ غیر ملکیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ دوسرے جو ملکوں سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی تاریخ میں بے شمار ایسی اسیسینیشن ہوئی ہیں جس میں بڑے بڑے ملکوں کے نام آیا ہے، بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں کے فائدے کے لیے دوسرے ممالک میں لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ چیز ایک شیئر کی، ایک معلومات کی صورت میں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کی جو ریاستی ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، انہوں نے کئی سالوں سے ایک خاموش قسم کا ایک ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے۔ اس خاموش ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اس کو ختم کرنے کا جو نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ اس کا امیج ہے، وہ اس کی گڈ ول ہے، وہ اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ آپ نے کسی طرح اس کے امیج کو اتنا تباہ و برباد کر دینا، اس پہ اتنا پریشر ڈال دینا ہے، سوشل میڈیا یوز کریں، دوسرا میڈیا یوز کریں، پولیٹیکلی یوز کریں، وہاں کے تھنک ٹینکس کو یوز کریں، وہاں کے دانشوروں کو یوز کریں، وہ ایسا انڈائریکٹ طریقے سے آتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں زندہ رہتے رہتے بھی آپ کو مار دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی، میں یہ ایگزامپل کسی نیگیٹو یا عمل لیاقت کے خلاف نہیں یوز کر لیا، انہوں نے مجھے تھوڑی سی سمجھانے کی بات کی کہ آج کی دنیا کا جو اسیسینیشن کا سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ایک 18 سال سے کم عمر کی لڑکی ہے یا 18 سال کی لڑکی ہے، اس کی شادی عمل لیاقت سے ہوئی ہے، اور اس نے جناب ایک دو ویڈیوز لے کے اور محلے میں یہ جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو انٹرویو دے کے عمل لیاقت کے لیے اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ آخرکار ان کو رو کے عامر لیاقت نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں اس نے کہا کہ یہ میں ملک چھوڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آج کی جو دنیا ہے وہ میڈیا کی دنیا ہے، وہ انفارمیشن کی دنیا میں، اس میں اسیسینیشن نہیں ہوتی۔ مگر اس کے ساتھ ایک جو پوائنٹ بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی ہو سب کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان سے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ پاکستان کا لیڈر ہے، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، بے شمار لاکھوں کروڑوں اس کو چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک بات انہوں نے کی کہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا، ان حالات میں جب پاکستان کا یہ جو سٹریس ہے، پاکستان کے لیے بھارت پہ آنکھ رکھنی بڑی ضروری ہوگی، کیونکہ خدا نہ خواستہ کیونکہ اندر سے ہم اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ ہمارا دشمن اس موقع کو یوز کر سکتا ہے۔ اگر عمران خان کو ایسی کسی طریقے سے ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ ایموشنلزم ہے کہ ہم نے کسی نے نہیں کسی سے پوچھنا کہ یہ کرنے والا کون ہے یا اس کے پیچھے کون ہے، ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دینا ہے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لینا ہے اور ملک کو تباہ کر لینا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا محترمہ کے دور پہ ہم نے ریل کی پٹریاں اکھیڑ دیں، ہم نے اپنے سرکاری دفتر جلا دیے، جہاں پہ ہمیں گاڑیاں نظر آئیں ہم نے وہاں ان کو توڑ دیا، ہم نے اربوں کروڑوں روپے کا نقصان کیا، ایک ہماری لیڈر ہم سے گئی اور دوسرا ہم نے نقصان بھی اپنا کر لیا۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے، اور ان کی زندگی کی فکر میں رہ لے عمران خان سے زیادہ اس وقت زرداری کو ہے، نواز شریف کو ہے، شہباز شریف کو ہے اور مریم کو ہے، کیونکہ عمران کی زندگی میں ان کی بھی زندگی ہے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔